31 اکتوبر 1929 کو غازی علم دین کی شہادت ہوئی۔ اس سال کے 31 اکتوبر کے موقع پر بھی غازی علم دین کے والے سے کئی نشستیں ہوئیں اور کئی پروگرامز میں مجھے بھی جانے کا موقع ملا، گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ تو ایک چیز سامنے آئی کہ قائد اعظم نے غازی علم دین کے مقدمے میں، قائد اعظم وکیل تھے اور قائد اعظم نے غازی علم دین کا کیس لڑا تھا۔ تو جب اس کی تفصیلات میں ہم جاتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت سی اور باتوں کے علاوہ قائد اعظم کی شخصیت کا ایک بالکل مختلف پہلو بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ ہے مالیاتی معاملات میں قائد اعظم کی اصول پسندی، غیر معمولی احتیاط اور قومی امور کے اندر، قومی معاملات کے اندر بہت زیادہ جذبہ ایثار اور جذبہ قربانی۔ جب غازی علم دین کا معاملہ جہاں شروع ہوا تو اس کے لیے غازی علم دین ڈیفنس کمیٹی بنائی گئی تھی جو اس سارے معاملے کو دیکھ رہی تھی۔ یعنی ظاہر مظاہرے بھی ہو رہے تھے، احتجاج بھی ہو رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ قانونی معاملات بھی چل رہے تھے اور عدالت میں جو ہے وہ کارروائی بھی چل رہی تھی۔ علامہ اقبال بھی اس کمیٹی کا حصہ تھے ایک طرح سے، کہ وہ ساری سرگرمیاں جو غازی علم دین کو انصاف دلانے کے لیے اور قانونی کارروائی چاروں کرنے کے لیے یا عوامی سطح پہ کوئی احتجاج کرنے کے لیے ہو رہی تھی، ان میں علامہ اقبال کی مشاورت بھی شامل تھی، بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ علامہ اقبال خود بھی شامل تھے۔ کہ ایک مرتبہ ایسا بھی تھا کہ جب غازی علم دین کو عدالت میں لایا گیا، علامہ اقبال موجود تھے، علامہ اقبال آگے بڑھے اور انہوں نے غازی علم دین کے ماتھے کو چوم لیا۔ تو ذکر ہو رہا تھا قائد اعظم کا، تو قائد اعظم نے جب وکیل بننا قبول کیا تو قائد اعظم کی فی جو تھی، وکالت کی فیس، وہ غازی علم دین ڈیفنس کمیٹی نے ادا کی۔ وہ فیس کتنی تھی؟ اس دور میں وہ فیس 500 روپیہ تھی، جو کم و بیش 50 لاکھ سے زائد رقم بنتی ہے اگر ہم اندازہ کریں اس دور کی جو قدر تھی کرنسی کی اور آج کی جو کرنسی کی ویلیو ہے اس کو کمپیئر کر کے کیلکولیٹ کر کے جب ہم دیکھتے ہیں، چونکہ 1929 کے اندر سب کانٹیننٹ کے اندر 18 روپے کا تولہ تھا سونا، اور آج سونے کا ریٹ آپ خود دیکھ لیں کتنا ہے۔ جب قائد اعظم کو غازی علم دین ڈیفنس کمیٹی نے 500 روپے فیس بھیجی تو بمبئی سے قائد اعظم نے اس فیس کی رسید بھیجی۔ لیکن بڑی قابل غور بات جسے بہت کم بیان کیا جاتا ہے، تو اس کو میں یہاں بیان کرنا ضرور لازمی سمجھتا ہوں، جس کے لیے ہم یہ گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ قائد اعظم نے صرف 500 روپے وصول کرنے کی رسید نہیں بھیجی، بلکہ اس کے ساتھ 1000 روپے کا چیک بھیجا، 1000 روپے بھیجے۔ کس لیے؟ غازی علم دین ڈیفنس کمیٹی کے لیے بطور ڈونیشن کے۔ یہ رقم اگر آپ حساب کریں تو 1 کروڑ سے زائد بنتی ہے آج کے حساب سے۔ یعنی اصولی موقف جو قائد اعظم کا طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ فیس مقدمے کے لیے ضرور قبول کی، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے جو قومی معاملات کے لیے ان کا درد تھا، قومی معاملات میں ان کا جذبہ ایثار تھا، قومی معاملات کے اندر ان کی جو فائنینشیل کنٹریبیوشن تھی، اس میں وہ پیچھے نہیں رہے۔ اس سے دگنا انہوں نے ادا کر دیا غازی علم دین ڈیفنس کمیٹی کو 1000 روپے ڈونیشن بھیج کر۔ اچھا، یہ واحد موقع نہیں ہے کہ ہمیں قائد اعظم اس طرح ایثار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کئی مواقع ایسے ہوئے جہاں مسلمانوں پہ ابتلا آئی، مسلمانوں پہ آزمائش آئی۔ میں پری پارٹیشن کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ تو قائد اعظم نے وہاں جب لوگوں سے اپیل کی کہ اس علاقے میں مسلمانوں پہ ظلم ہوا، فساد ہوا، لوگوں کے گھر جلا دیے گئے، لوگوں کی معیشت لوٹ لی گئی، تو ڈونیشن سے پہلے قائد اعظم ڈیمانڈ کرنے سے پہلے، لوگوں سے ڈونیشن ڈیمانڈ کرنے سے پہلے، لوگوں کو ڈونیشن کی ترغیب دینے سے پہلے، انہوں نے خود اس علاقے کے مسلمانوں کے لیے اکاؤنٹ کھلوایا، وہاں پہ خود ڈونیشن جمع کروائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے عامت الناس سے اپیل کی کہ آپ مسلمانوں کی جو مسائل زدہ، فسادات زدہ اور تکالیف میں مبتلا یہ اس علاقے کے مسلمان ہیں، ان کے دکھ درد بانٹنے کے لیے آگے بڑھیں اور اس میں حصہ ڈالیں۔ تو یہ قائد اعظم کی شخصیت کا پہلو ہمارے لیے ایک رہنمائی اور ایک نمونہ فراہم کرتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ کو قومی معاملات کے اندر اور عوامی مسائل کے حل کے حوالے سے کس طرح کا رویہ اور کس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔